اب مسئلہ شرک کا ہے، ورنہ یہ بات اتنی بڑی نہ ہوتی، بہت ہی بڑی بات ہے۔ یہودی آپ نہیں کرتے تو مجھے پتا ہے وہ کیا کرتے ہیں، میں بہت جانتا ہوں یہودیوں کو، میں نے تو آج تک کوئی پاکستانی اسکالر نہیں دیکھا جو یہودیوں کو اس طرح جانتا ہو جس طرح حق کا جاننے کا۔ اپنے بچوں کو ٹرین کرے، ان بابوں نے تباہی مچائی ہے، یہ صرف مولویوں کی بات نہیں ہے، آپ ذرا لیفٹ سائڈ پہ جائیں، لیفٹ سائڈ کے بابے بھی اتنے ہی سپرسٹیشیس ہیں۔ صحابہ کا ٹائم ہوتا نا تو ان کو لگ پتہ جاتا ہے، اسپیشلی دیسی پاکستانی انکلز اینڈ آنٹیز کو، چاہے مولوی ہے چاہے وہ لبرل ہے، ان کو لگ پتہ جاتا یہ عقیدہ مطلب کیا لیتے تھے صحابی۔ میرا سوال سیرہ کے متعلق ہے۔ جیسے کہ ہمارے معاشرے میں دو ایک ایکسٹریمز ہیں، ایک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر ثابت کرنے پہ ہیں، یعنی اس پہ فوکس ہے، دوسرا جو ہے وہ دوسری ایکسٹریم ہے، تو اس کے بیچ میں جو ہے ایک جو صحیح پوائنٹ ہونا چاہیے، جو ہماری ایک عقیدت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہونی چاہیے، وہ چیز ایک گم ہو گئی ہے، جس کو جو کہ صحیح ہونی چاہیے ہمارے اندر۔ ہوپ فلی آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہوں گے۔ تو اس نہیں میں ایک جو باریک سی ایک حد ہے، ایک لمٹ ہے، جس کو کراس کرنے کے آگے غلو ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ ذرا آپ بتا دیں کہ غلو بیسکلی کیا ہے، اور جو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے، تو وہ چیز آپ بتا دیں کہ کون سی ایک لمٹ ہے، کیا اس کا حق ہے، اور وہ اگر ہم کراس کریں گے تو وہ اس قرآن میں جس طرح ہے تو وہ اس ایک حد کراس ہو جائے گی، غلو میں شامل ہو جائے گا۔ جزاک اللہ۔ بارک اللہ فیک، بہت ہی اچھا سوال ہے۔ پاکستان میں نا، پاکستان میں کیا اور بھی ہوں گے ملک، میں نے چونکہ میں پاکستانی ہوں اس لیے میں آپ کو کھل کے بتا رہا ہوں، اردو میں بات ہو رہی ہے۔ میں نے بریلویزم کو، شیعہ کو، دیوبندیزم کو اور اہل حدیث اسکالرشپ کو بڑی تفصیل سے جانچ پڑتال کی ہے، اور میں خود کسی فرقے میں نہیں ہوں، میں امام شافعی کا فالوور ہوں، اور میں جس طریقے سے نماز پڑھتا ہوں تو شاید لوگ سمجھ لیتے ہیں میں اہل حدیث ہوں، مجھے وہابی کہتے رہتے ہیں پاکستان میں، کوئی بات نہیں، مجھے پتا ہے پاکستان میں اہل حدیث کو وہابی کہا جاتا ہے، میں اہل حدیث سیکٹ کا یا کسی بھی سیکٹ کا فالوور نہیں ہوں۔ امام شافعی کو فالو کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے جو کہا میں نے مان لیا، ان کو بھی کرٹیکلی دیکھنا ضروری ہے، میرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے بس۔ سو اٹس مائی جاب ٹو فائنڈ آؤٹ how easy it is to go to my own Prophet. So جب میں پاکستان آیا تھا تب سے مجھے یہ بات ریئلائز ہوئی کہ یا تو میرے اسکالرشپ کی غلط ہے جنہوں نے مجھے عقیدہ سمجھایا تھا، یا پھر ان سب کی ریسرچ جو ہے نا وہ کسی ایک خاص بائسنس کے اندر ہے، کیونکہ میں نے ابھی تک ڈھونڈنے سے ملتے ہیں ثبوت، کچھ تو بالکل ظاہر ہی کر دیتے ہیں اور شروع ہی بد عقیدہ فلسفے سے شروع کرتے ہیں، کچھ تو ایسے ہیں، کچھ یہ ہیں کہ جو ظاہر تو نہیں کرتے مگر چھپا ہوا ہے، نظر آ رہتا ہے، زیادہ ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب مسئلہ شرک کا ہے، ورنہ یہ بات اتنی بڑی نہ ہوتی، بہت ہی بڑی بات ہے۔ میں نے تو نہیں ابھی تک دیکھا کہ کوئی ایسا عقیدہ پوری طریقے سے پبلش ہوا ہو اور اس میں شرک کا ایک پرسنٹیج شامل نہ کیا گیا، اور میں بتا رہا ہوں آپ کو بڑی تفصیل سے کہ جب تک آپ یہ ڈیوینٹی کے کانسیپٹ کو کسی بھی لفظ کے اندر چھپا کے نبی علیہ السلام کی ذات میں ڈالیں گے تو بچت نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اور یہ یہودیوں کو بھی بتایا اللہ نے ایسے ہی، اور نصرانیوں کو بھی بتایا ایسے ہی، اور انہی کی مثال دے کے مسلمانوں کو قرآن پاک میں بھی بتایا۔ تو یہ غلو کا لفظ نہ ڈالیں آپ، غلو کا لفظ تو بڑا ایک مائل سا لفظ لگتا ہے کمپیئر ٹو جو ڈائریکٹ شرک کرتے ہیں ہم، اور نبی علیہ السلام نے ڈائریکٹ حدیث سنائی کہ اتنا نہ میرے اس جو ہے نا، آپ نے جو لفظ عقیدت کے لفظ یوز کیا نا، نبی علیہ السلام کی ڈائریکٹ حدیث ہے کہ میرے سے اس لیول کی محبت کے اندر شامل نہ، نہیں صرف نصرانی عیسیٰ کی محبت میں شامل ہو، اور وہ حد کراس کی انہوں نے۔ یہ حدیث پڑھیں آپ، تب آپ کو پتہ چلے گا نبی علیہ السلام کو پتا تھا کہ انسان کی فطری نفسیات کیا ہوتی ہیں، اور وہ کہاں پہ جا کے اپنے اندر ہی پوئٹک جسٹس ڈھونڈتا ہے، خود ہی اپنے کرینے بٹھا لیتا ہے پوئٹک جسٹس کے، اور اس کا دل شاعری شروع کرتا ہے تو ذہن اس کے تابع ہوتا ہے کہ وہی عقیدت کا تقاضا ہے، نبی علیہ السلام سے محبت ایمان کا تقاضا ہے، نبی علیہ السلام کی ہستی سے محبت، ان کی ایک ایک بات کا اتباع اسلام ہے۔ مگر یہ بات کر دینا کہ کوئی
ایسے صفت نبی اسلام کی ہستی میں داخل کرنا جو اللہ عز و جل کی کسی بھی لیول کی جو مخصوص صفت کی آمیزش نبی اسلام میں ڈالی جائے، یہ اسلام سے خارج کرنے والی بات. میرے اپنی رائے میں آپ کو بتا رہا ہوں، میرے اساتذہ کی بھی یہ رائے ہے. میرے اساتذہ مسلمان اسکالرشپ، عرب کی اسکالرشپ ہیں، اور کسی بھی ایسے جید اسکالر کو، عربین اسکالر کو جو آپ پڑھیں گے، عربین اسکالر کو، تو آپ کو صاف سمجھ آئے گی پیرایا باندھتا ہی وہ ایسے، تمہید بھی ایسے ہی باندھتا ہے وہ، کہ سب کچھ کر لینا، یہ حد نہ کراس کرنا کہ اللہ کے خانے میں کسی اور غیر اللہ کو داخل کریں، چاہے وہ کوئی بھی نبی ہو. انہوں نے کیا ہے نا عیسائیوں نے. یہودی آپ نہیں کرتے تو مجھے پتا ہے وہ کیا کرتے ہیں. میں بہت جانتا ہوں یہودیوں کو. میں نے تو آج تک کوئی پاکستانی اسکالر نہیں دیکھا جو یہودیوں کو اس طرح جانتا ہو جس طرح حق کا جاننے کا. ٹھیک ہے، تو یہودی کرتے ہیں کسی اور لیول پہ کھانا، انہوں نے نیا کھانا بنایا ہے، انہوں نے اللہ کے کھانے میں نہیں داخل ہونے دیتے. اب ٹھیک ہے، اپنے آپ اپنی طرف توحید ہی کرتے ہیں، وہ تو ہم بھی کرتے ہیں. سو کسی بھی لیول کی ڈیوینٹی کا سپارک بھی، کسی بھی لیول پہ اس صفت کا سپارک جو اللہ کی خصوصی صفت ہے. اور آپ نام دیکھیں گے کوئی کیا میں نے خود پڑھی ہے نا تفسیر، پاکستان کی سب سے پبلش ہوئی بھی تفسیر ہے کہ اللہ کا نور کا ایک ٹکڑا اللہ سے جدا ہو کے زمین پہ آ گیا، اس کا نام محمد ہے. میں نے خود پڑھا ہے. اور یہ باتیں کرتے ہیں عقیدت ہے، ہمیں عقیدت ہوتی ہے تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ. آپ کو نبی علیہ السلام سے عقیدت ہے، اللہ سے عقیدت نہیں ہے. یہ صاف صاف بتا رہے ہیں کہ ہمیں اللہ سے بھی زیادہ نبی علیہ السلام سے عقیدت ہے. جو یہ بہانہ لگاتے ہیں نا مجھے عقیدت ہے، پوچھیں اس سے کہ اللہ سے زیادہ عقیدت ہے یا نبی علیہ السلام سے زیادہ عقیدت ہے. اور اگر نبی علیہ السلام سے عقیدت واقعی میں ہوتی تو ان کی پوری اتباع کی جاتی، اور سب سے پہلے اس قول کی اتباع، اس حدیث کی اتباع کی جاتی کہ نبی علیہ السلام نے جب خبردار کیا تھا مسلمان کو کہ سب کچھ کر لینا، شرک نہ کرنا. سو یہ سب اپنے اپنے الفاظ کے ہیر پھیر کریں گے، چاہے جس مرضی اسکالرشپ کو اٹھائے. دیسی اسکالرشپ میں میرے سے کوئی پوچھے نا تو بتا دینا، میں آپ کو بتا دوں گا کدھر شرک ڈالا ہوا ہے میں نے. جس مرضی فرقے کی بات کریں آپ، اور حدیثیں پروو کرتے ہوتے ہیں حدیث کے تھرو یہ ثابت ہے، حدیث کے تھرو ثابت ہے. عجیب سی بات ہے. اور قرآن کے تھرو اور حدیث کے تھرو یہ ثابت ہے کہ کوئی ایسی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی میں نہ داخل کی جائے جو صرف اللہ کی خصوصیت ہے. اور کسی نے ایک بنایا، کسی نے 12-14 بنا دیے، کسی نے کیا بنا دیا، کسی نے ولی اللہ تھا. ولی اللہ کو بھی وہ خصوصیات دی ہوئی ہیں جو کہ اللہ کی خصوصیات ہے، جو انبیاء کو بھی دیتے. تو میں کہتا یار غلط کام کیے. ہر بندے نے اپنی گیم ڈالی ہوئی ہے. یہ تھی سپرسٹیشس قوم ساری، اور سپرسٹیشن کے اندر ہی مریں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنے بچوں کو ٹرین کرے. ان بابوں نے تباہی مچائی ہے. یہ صرف مولویوں کی بات نہیں ہے. آپ ذرا لیفٹ سائڈ پہ جائیں، لیفٹ سائڈ کے بابے بھی اتنے ہی سپرسٹیشس ہیں، وہ کسی اور ہی لیول کے اوپر. اور رائٹ والے تو پھر کوئی حدیثیں آیتوں کا مولوی صاحب فائدہ اٹھاتے ہوں گے، جو بھی کرتے ہیں زبردستیاں کرتے ہیں استدلال کی. لیفٹ والے تو پیور سپرسٹیشس ہے. یہ جو لبرلز کہتے ہیں نا اپنے آپ کو، پیور سپرسٹیشس بلیف ہے ان کی اسلام میں. عقیدتیں، ذکر اذکار، تسبیح، تعویذ، یہ سب لیفٹسٹ کے کام ہیں. یہ مزاروں پہ اتنے نہیں ہوتے جتنے یہ عام پاکستانی گھروں میں ہوتے. تعویذ گھنٹے ہر ایک نے کیے ہوئے، ہر ایک پہ جادو ہوا ہے. مطلب ہر قسم کی سپرسٹیشن لبرلز کے گھروں میں ہے دین کے نام کے اوپر. تو یہ تو بہت ہی بڑا مسئلہ ہے. گٹر کھولا ہم نے عقیدے کے اندر، اتنا گند ڈال دیا ہم نے. کوئی ایک مسلمان مجھے نہیں آج تک ملا جو دیسی اوریجن کا ہو اور اپنی بائسنس کے اندر نبی علیہ السلام کے بارے میں اس لیول کے اوپر اس نے بلیف نہ بٹھائی بھی ہو کہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے کڑی آیتیں نازل کی. اور یہ بہانہ کیا لگا عقیدت کا تقاضا ہے اور تم ہوتے ہو، اور تم نعوذ باللہ مطلب بلاسفمی تک کے نعرے میرے پہ لگیں گے. حالانکہ میں نے ابھی کیا بات کی ہے ایسی جس میں بلاسفیمس بات ہو. بلاسفمی اصل میں جو ہوتی ہے جس نص پہ بلاسفمی ہے وہ مسلمان، پاکستانی، انڈین کر رہا ہے. اور بائی دا وے عربین نہیں کرتا. اور میں آپ کو بتاؤں جتنے بھی دیسی پاکستانی امریکہ اور کینیڈا میں بیٹھے نا، عربینز کے بارے میں پتہ کیا رکھتے ہیں؟ بڑے یار یہ بدتمیز لوگ ہیں، بڑے یہ کرخت قسم کے عقیدے ان کو وہ تمیز ہی نہیں ہے. اور اب ان سے پوچھو نا اگر کہ اچھا تمیز کا مطلب تو بتاؤ کیا کہنا چاہ رہے ہو تم، اصل میں کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ تو صاف اپنا شرک ایسے منہ الٹی کی طرح کریں گے، سارا شرک باہر آ جائے گا ان کا. اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ عرب شرک نہیں کرتے، میں وہ یہ بتا رہا ہوں اکیڈیمکلی دیکھیں آپ اس کو پوری طریقے سے آپ سمجھیں کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. صحابہ کا ٹائم ہوتا نا تو ان کو لگ پتہ جاتا ہے، اسپیشلی دیسی پاکستانی انکلز اینڈ آنٹیز کو، چاہے مولوی ہے چاہے وہ لبرل ہے، ان کو لگ پتہ جاتا یہ عقیدہ مطلب کیا لیتے تھے صحابی. یہ صرف کہانیاں سنانے والی قوم ہے. آپ کتابیں پڑھیں اور خدا را عربی کی کتابیں پڑھیں.
چاہے انگلش ٹرانسلیشن ہو چاہے اردو ٹرانسلیشن ہو, عرب اسکالرس کی پڑھیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں 10%, 20%, 30% کوٹا ہے, اور ایک فرقہ تو ایسا ہے آپ سب کو پتا ہے کون سا ہے, 90% شرک کے اوپر مبنی ہے ہمارا. یہ اور باتیں توحید کی کریں گے, نیچے سارا شرک لکھا ہوا ہوگا.